آج ہم بات کریں گے قبۃ الصخرہ کی، جسے انگریزی میں ڈم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ یہ یروشلم کے پرانے شہر میں ٹیمپل ماؤنٹ پر مسجد اقصی کے مرکز میں ایک اسلامی شرائن ہے۔ اس مزار پر ہونے والا کام اسلامی فن تعمیر کا دنیا کا سب سے قدیم زمانے کی دست بزرگ سے بچ جانے والا کام ہے۔ قدیم ترین آثار قدیمہ کی تصدیق شدہ مذہبی ڈھانچہ جس سے کسی مسلمان حکمران نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے نوشتہ جات میں اسلام اور اسلامی پیغمبر کی احادیث مبارکہ کندہ ہیں۔ اس کی ابتدائی تعمیر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی سے 692 عیسوی تک مکمل کرائی۔ اس کے بعد یہ دوسرے یہودی ہیکل کی جگہ پر آج کل واقع ہے۔ تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کو تبدیل کرنے اور دوبارہ تعمیر جو تھی وہ ہیرود دی گریٹ نے کی تھی، جسے رومیوں نے 70 عیسوی میں تباہ کر دیا تھا۔ اصل گنبد 1050 میں گرا اور 1022 اور 23 میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کا فن تعمیر اور موزیک قریبی بیزنطینی گرجا گھروں اور محلات کے مطابق بنایا گیا تھا، حالانکہ اس کی بیرونی شکل عثمانی دور میں اور پھر جدید دور میں نمایاں طور پر تبدیلی ہوئی تھی۔ خاص طور پر 1959-61 میں اس کی چھت پر سونے کے پترے چڑھائے گئے۔ دوبارہ 1993 ڈھانچے کا آکٹونل منصوبہ بیزنطینی دور کے چرچ آف دی سینٹ آف مریم، یہ یونانی کلیسا میں قادسیما اور بھی میں قادسیمو بھی کہا جاتا ہے، سے متاثر ہو کر بنایا گیا تھا، جو سڑک پر 451 اور 458 کے درمیان تعمیر کیا گیا۔ وہ یروشلم سنگ بنیاد جس ٹیمپل پر یہ تعمیر کیا گیا تھا، ابراہیمی مذہب میں اس جگہ کے طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے، جہاں خدا نے دنیا کے ساتھ ساتھ پہلے انسان آدم کی تخلیق کی تھی۔ وہ جگہ بھی سمجھی جاتی ہے جہاں ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور وہ جگہ جہاں خدا کی الہیات کی موجودگی کسی بھی دوسری جگہ سے زیادہ ظاہر ہوئی تھی۔ مسلمان بھی اسے بیت المقدس یا اس جگہ کو قبلہ اول مانتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 17 ماہ بعد تک اس کی طرف رخ کر نماز ادا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کی معراج کا سفر بھی اسی چٹان سے شروع کیا تھا جس چٹان پر یہ شرائن یا عمارت بنی ہوئی ہے۔ یونیسکو کے ذریعے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ اسے یروشلم کا سب سے زیادہ قابل شناخت نشان بھی قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی یا بیت المقدس مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اور اس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 یا 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور آپ امام الانبیاء کہلائے۔ پھر آپ 7 آسمانوں کے سفر پر اسی چٹان سے روانہ ہوئے تھے جس پر یہ عمارت بنی ہوئی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کرائی، اور 86 میں اس کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کرایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سارا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب یہ تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختصر رقم میں سے 1,00,000 دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔
اور کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دیواروں پہ سونے کی چادریں چڑھا دیں۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے بعد جب اسے بہت شدید نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر بن منصور عباسی نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کرایا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے وقت جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کرائے۔ 492 میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت سی رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئی جو بطور جائے ضرورت اناج کے سٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا تھا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے ویزے نے فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا موسوعۃ الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا جس میں گنبد صخرہ بھی شامل ہے۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے وہ صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوبی مشرقی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے مسجد اقصیٰ ہی خیال کرتے ہیں، حالانکہ مسجد اقصیٰ ایک الگ مسجد ہے۔ 969 ہجری میں سے 1341 ہجری تک مسجد اقصیٰ اور قبۃ صخرہ خلافت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہیں اور گاہے بگاہے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے جس کی وجہ سے باب اوست گر گیا اور گنبد کو شدید نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصیٰ میں آتش زدگی کا خوفناک حادثہ رونما ہوا۔ اس موقع پر یہودیوں نے مسجد کے منبر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ اور گنبد صغریٰ دو الگ الگ عمارتوں کے نام ہیں۔ صخرہ مقدس یا صخرہ مشرفہ ایک قدرتی اور غیر باقاعدہ شکل کی چٹان ہے جو مسجد اقصیٰ کے سب سے بلند مقام پر بالکل مسجد کے قلب میں واقع ہے۔ یہ قدرتی چٹان ہے جس کے ابعاد تقریباً 13 سے 18 میٹر کے درمیان ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 2 میٹر ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایات اور قصے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اسی کے اوپر سے آسمان کی طرف عروج فرمایا گئے تھے۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی مغارہ بھی ہے جسے بئر الارواح کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قدرتی تجویف ہے۔ مسجد قبۃ صخرہ اس صخرہ مشرفہ کے اوپر تعمیر کی گئی ہے اور یہ آج بھی اس کے درمیان اصل حالت میں عیاں ہے۔ صخرہ مشرفہ کے بارے میں بہت سے قصے سنائے جاتے ہیں جنہیں مختلف علماء نے بیان کیا ہے۔ مثلاً اس پر ایک یاقوت جو رات کو طلوع سورج کی روشنی دیتی تھی یہاں تک کہ بخت نصر نے اسے تباہ کر دیا۔ یہ جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ بیت المقدس کی چٹان موتیوں کی طرح سفید ہو جائے گی۔ یہ محشر کا مقام اور نشر کا مرکز ہے۔ تمام چٹانوں کی سردار بیت المقدس کی یہ چٹان ہے۔ زمین کے سارے چشمے اس کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ ہر طرف سے معلق چٹان ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کا نشان بھی نمایاں ہے۔ اس پر فرشتوں کی انگلیوں کے نشانات بھی ہیں۔ پانی اس کے اصل سے نکلتا ہے۔ یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ بیت المقدس کی چٹان کے نیچے میٹھا پانی اور آور ہوائیں نکلتی ہیں۔ یہ اللہ کا سب سے قریب عرش ہے۔ اس کے نیچے سے زمین بھی بچھائی گئی ہے۔ یہ دنیا کا مرکز اور پوری زمین کا بیچ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آسمان پر گئے تھے اور یہ ان کے پیچھے بلند ہوئی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ٹھہر جا۔ اس کی وہی حیثیت ہے جو کعبے میں حجر اسود کی ہے۔
تاہم مسلمانوں کے علماء نے صخرہ سے غیر ضروری عقیدت کو رد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی طرح کی ایک عام چٹان ہے، اس کا حصہ، اس کی اپنی کوئی خاص فضیلت نہیں۔ فقہاء کا صخرہ کے بارے میں موقف: اہل علم یعنی صحابہ کرام اور ان کے نیک پیروکار تابعین صخرہ کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ جو باتیں بعض جاہل لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہاں نبی کریم کے قدم کا نشان ہے یا آپ کے امامے کا نشان وغیرہ، آج یہ تاریخی سب عمارت میں ہم جھوٹ ہے۔ کوئی ذکر یہ کر گمان رہے کرے ہیں کہ یہ بیت جگہ اللہ تعالیٰ المقدس کے کی قدم عمارات رکھنے کی کا، جگہ ہے، تو اس طرح اور جو جگہ بیت حضرت مریم علیہ المقدس السلام کے یروشلم پالنے کی ایک جگہ انتہائی بتائی جاتی ہے، مقدس یہ بھی شہر ہے جھوٹ ہے۔ جسے اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام تسلیم کیا جاتا ہے۔ صخرہ کے پاس یہ نہ حضرت تینوں عمر بن الہامی خطاب مذاہب نے نماز پڑھی تھی، یہودیت، عیسائیت اور اور اسلام نہ میں صحابہ کرام نے، انتہائی اور نہ اہمیت کا خلفائے حامل راشدین شہر کے ہے۔ راشدین کے مسلمانوں زمانے کے میں لیے اس یہ پر کوئی قبلہ گنبد اول تھا، ہے۔ ہجرت کے بلکہ بعد یہ 17 گنبد ماہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ پہلے اس ذکر کی آیا